You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اور جسے عشق رسول نصیب ہی نہیں ہے وہ بندہ کنگال زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ بندہ کنگال زندگی گزارتا ہے۔ میں سب سے پہلے استدلال کے طور پر سمجھانے کے لیے ایک واقعہ جو مثنوی شریف سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ بادشاہ وقت کسی عورت کے محبت میں گرفتار ہوا اور اس سے نکاح کر لیا۔ محل میں جب بھی وہ اپنی ملکہ پر نظر دوڑاتا، یہ آپ نے توجہ سے سننا ہے، دن بہ دن وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اعلان کر دیا اس نے، جتنے حکماء ہیں، جتنے اطباء ہیں، میری ملکہ کو ٹھیک کر دو، منہ مانگی رقم تمہیں ادا کر دوں گا۔ ایک بہت بڑا حکیم، اس نے بادشاہ کا اعلان سنا، وہ نبض شناس تھا، نبض پکڑ کے بتا دیتا تھا کہ مرض کیا ہے۔ اس نے آ کر بادشاہ سے کہا میں علاج کروں گا۔ تو اس نے آ کر ایک ڈیمانڈ یہ کی کہ جس علاقے سے تیری ملکہ کا تعلق ہے وہاں کا کوئی آدمی جو گلی محلے کے لوگوں کو جانتا ہو اس کو بھی میرے پاس بلا لاؤ۔ نبض پہ ہاتھ رکھ لینے کے بعد حکیم نے اس بندے سے کہا کہ ایسا کرو، یہ ساتھ ساتھ جتنے بھی دیہات ہیں، گاؤں ہیں، شہر ہیں، ان ساروں کے نام لینا شروع کرو۔ وہ بندہ بیٹھ کر حکیم کے سامنے نام لیتا گیا، اس نے نبض کو پکڑا ہوا تھا۔ اور پھر جب محلوں کے، دیہاتوں کے نام ختم ہوئے، اس نے کہا ایسا کرو کہ گھروں کے نام لینا شروع کرو۔ وہ بھی ختم ہو گئے، کون سا گھر کس جگہ پر ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو کہ اب افراد کا نام لینا شروع کرو۔ اس نے افراد کا نام لیا، کچھ نام ابھی لیے تھے، حکیم نے کہا تم چپ کر جاؤ۔ بادشاہ کو بلا کر کہا بادشاہ تمہاری ملکہ کا علاج میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے کہا کیسے ڈھونڈا ہے، بندہ تو نام لے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے نبض کو پکڑا تو نبض رکی ہوئی تھی، جو دن بہ دن کمزوری کی طرف جا رہی تھی، لیکن جب اس کے اپنے محلے کا ذکر آیا تو نبض نے چلنا شروع کر دیا، اور جب اس کے وہ گھر جو اسے پسند ہے اس کا ذکر آیا تو نبض نے اور زیادہ تیز چلنا شروع کر دیا، اور جب اس کے چاہنے والے کا نام آیا نبض نے اور زیادہ چلنا شروع کر دیا۔ تو یہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، اسے صرف اور صرف عشق کی بیماری لگی ہے، اس کی بیماری حل کرنی ہے تو اسے اس کے عاشق کے پاس بھیج دیا جائے۔ یہ ایک مثال مولانا روم نے مثنوی شریف میں دی ہے۔